الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشیٰ والنہار اذا تجلیٰ وما خلق الذکر والانثیٰ ان سعیکم لشتیٰ فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسریٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ لیل کی تلاوت فرمائی ہیں، جو قرآن مجید کی 92 نمبر کی سورہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے. قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اس کی تشریح بیان کروں، پہلے اس سورہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا یغشیٰ، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلیٰ، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثیٰ، اور قسم ہے جو نر اور مادہ پیدا ہوئے، ذکر والانثیٰ یعنی مؤنث و مذکر پیدا ہوئی. تو تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اپنے رب سے ڈرا، اسے ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. اور جس نے بخل کیا، اپنے رب سے بے نیازی برتی، ہم اس کو سخت راستے کی سہولت دیں گے. آخر اس کا مال اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان علینا للہدیٰ، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے. والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، اور آخرت اور دنیا کے دونوں ہم ہی مالک ہیں. ہم نے تم کو خبردار کر دیا ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں نہیں جھلسے گا بس مگر وہ بدبخت جو بخل کرتا ہے، نہیں بخشے گا، وہ اس کے اندر نہیں جائے گا. اس کا ترجمہ ایک بار پھر سے سن لیں کہ بے شک راستہ بتانے ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اسے دینا ہو. بس وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور اس سے اس دن خوش ہوگا. یہ اس کا ترجمہ ہے جو ہم نے آپ سے بیان کیا. آئیے ہم اس کی تشریح میں چلتے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے
کہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی قسم جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ جس طرح سے دن اور رات اور نر و مادہ یکساں نہیں ہوتے، اسی طریقے سے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کیسے جو بھلائی کے کام کریں وہ برائی کے کام کریں یکساں ہو جائیں گے۔ تو انہی چیزوں پر قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی ہے۔ یہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، دن کی جب کہ وہ روشن ہو۔ یعنی انسان بھی ان کو ایک دوسرے سے ولوم سمجھتا ہے، اپوزٹ سمجھتا ہے، اور نر و مادہ یعنی مؤنث اور مذکر دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب آپ خود اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ دن اور رات ایک دوسرے سے مختلف ہے اور نر و مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جو بھلائی کے کام کرے اور جو برائی کے کام کرے وہ دونوں یکساں ہو جائیں گی۔ تبھی اثر بات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، کہ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی۔ یہ بات جس پر قسم کھائی گئی، پھر اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ بھلائی کے کام کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا اور برائی کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور برائکٹ میں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یعنی جو یہ کام کرتا ہے کہ کوششیں در حقیقت مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے یہ کوشش کی، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ آسان راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا مہربان اور نہایت ہم لوگوں پر مہربان ہے کہ ہم لوگ جب دین کی راہ پہ چلتے ہیں تو ایک الگ چیز یہ ہے کہ مشکل تو آتی ہے، مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہم راستے پر چلتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا وہ کام دشوار گزار ہوتا ہے لیکن بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال طور پہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بے حد مشکل کام ہے، لیکن جب آدمی اللہ کی راہ میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جیسے کہا کہ ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جس کو حدیث قدسی انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ ہماری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو ہم اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، جب ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو ہم اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتے ہیں، یا غالباً 10 ہاتھ بڑھتے ہیں، اور جب ہماری طرف چل کر آتا ہم اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آنے کا کیا منشا ہے، کیا مطلب ہے؟ لیکن منشا یہی ہے، در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے لیے آگے راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جیسے یہاں پر فرمایا گیا کہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کے ہیں، جو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، نافرمانی نہیں کی، تو اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں، اس کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ بھائی، اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ بعض ہمارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کے لیے، اس کو بھلائی کے کام ہو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور دوسرا گروہ جس نے بخل کیا، یعنی کنجوسی کیے اور
بے نیاسی برتی، ہم اس کو بھلائی کو جھٹلایا تو ہم اس کو سخت راستے کی سہولت دے گی۔ یعنی نیک کاموں کو جو جھٹلا دیتا ہے اس کے لیے وہی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بخل جو بیماری ہے سب سے بری بیماری، اس سے بڑھ کر بیماری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں بخل ہے، اور خواہشات نفس اور بخل، اور خود پسندی۔ اور خود پسندی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے، ان دونوں چیزوں میں سب سے گھٹیا چیز ہے، یعنی خود پسندی، ہماری جو مرضی آئے گی وہی کریں گے، یہ سب سے گھٹیا چیز ہے۔ تو میرے عزیزوں ساتھیوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے تمام ہمارے صحابہ کرام جو گزرے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے، صرف مال جو خرچ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، انہوں نے ایک موقع پر اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کر آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، وہ آدھا اپنے گھر کا مال لے کر آئے جتنا تھا۔ تو اس طریقے سے ان کی جو یہ قربانیاں تھیں، ان کی جو ایمان کا تقاضا تھا، تو آج اتنے سال گزر جانے کے بعد ہم لوگ آج بھی ان کا نام لیتے ہیں، آج بھی ان کا نام باقی ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک کے ان کا نام باقی رہے گا کہ اس نے اتنی زیادہ قربانی دی، اتنی زیادہ قربانی دی۔ ہم آپ تصور کریں، اگر علم کے لیے کہا جائے کہ علم سیکھو، 1 گھنٹہ اگر مطلب 1 گھنٹہ دے دو پر ڈے، دن بھر میں 1 گھنٹہ، تو اس کے پاس وقت نہیں۔ وہ جنگ پر جاتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے، کاروبار کا کیا حال ہے، بچے کیا کھائیں گے، کسی کی پرواہ نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سارے کام آسان کر دیے۔ تو یہ دراصل ہوتا ہے، اللہ کے کاموں میں جب لگ جاتا ہے، اور تمام سارے مواقع دیکھیے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً 80 جنگیں ہوئیں، جس میں غزوہ 26 جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس تشریف لے گئے۔ اس طریقے سے اتنی جنگیں ہوئی۔ تو جس نے بخل کیا اور اپنے رب سے بے نیاسی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، ہم اس کو سخت راستے کی سہولت دیں گے، اس کا مال آخر کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جمع کریے مال، اللہ کی راہ میں نہ نکالیے، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا جب کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وہ مال آپ کے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو اللہ کی راہ میں جو بھی آپ حیات ہیں جب تک دے ڈالیے، وہی آپ کے لیے فائدے کا ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حقیقت میں اس کا مال کہاں ہے؟ مال تو وہی ہے، اس کا مال تو وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا اور کھا لیا، اور جو آگے بھیج دیا وہی دراصل باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی دراصل باقی رہنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جو اللہ کی راہ میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیتا ہوں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال دے گا تو اس کو زمین میں 1 دانہ بویا جائے، اور اس دانے میں 7 بالیں پھوٹیں، اور ہر بالے میں 100 دانے ہوں۔ اس طریقے سے 1 روپیے کی قیمت، یا 1 درہم کی قیمت، یا 1 دینار کی قیمت اگر وہ دے رہا ہے تو 700 تک کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا کہ اس سے زیادہ کی ہم دینے کی اس کے اندر طاقت رکھتے ہیں۔ تو اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ اس کا عمل یہ
قبول کرے گا اور اس کو صرف قبولیت عطا فرمائے گا اور اس کو مزید اس میں اضافہ کرے گا۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایک دانہ بویا جائے اور ایک بالے نکلے 100 بالے ہوں تو 700 کی ضرورت نہیں، 100 نیکی تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں دینا، یہ دراصل تو آخر مال اس کا کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، کیا بچے گا اس کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان علینا للہدی، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کون راستے صحیح ہیں کون راستے غلط ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے لن تجلو۔ لن عربی کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ لن کا معنی کیا دیتا ہے۔ لن کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں کہا جائے لن تجلو، یعنی جو حدیث میں آیا لن تجلو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اسی طریقے سے وہ آپ آیت دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے اس میں شک ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ اور سارے ہم نواؤں کو بلا لو، اپنے جتنے ملنے والے ہیں جتنے تمہارے خیر خواہ سب کو بلا لو، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا کہ لن کا لفظ استعمال ہوا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اور پھر اس کے بعد یقیناً نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً تم نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی منکرین حق کے لیے، جو منکر ہیں حق کے منکر ہیں ان کے لیے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طریقے سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے اس کو تھامے رہو گے لن تضلوا۔ لن مطلب ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز مطلب جیسے ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں پہلے نفی ہے اور پھر اثبات ہے، لا مطلب نہیں، اگر یہاں پر کہا جاتا لن ہرگز نہیں، بعد میں کہتا الا مگر اللہ ہے، تو آدمی کیا کہتا کہ ایک طرف کہہ رہے ہو ہرگز نہیں اور دوسری طرف، تو یہاں پہلے نفی ہے انکار ہے لا، پھر اس کے بعد اثبات ہے کہ کیا ہے اللہ مگر اللہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر عربی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو انکار ہے کیول، ہرگز نہیں نہیں ہے، ہرگز نہیں اگر کہہ دیں اور پھر اس کے بعد کہیں مگر اللہ ہے تو آدمی کہے گا، تو اس میں کہنے منشا یہ ہے کہ لن تجلو یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرا طریقہ، اور یہ دونوں چیزیں جدا نہیں سکتی یہاں تک کہ حتی رضال حوض کوثر پر ہم سے ملے۔ یعنی اگر 2 چیزوں کو آدمی پکڑ لے، ایک قرآن و حدیث کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنت کی ضمانت لی کہ جنت میں پہنچے گا، اور ہمارے ہاتھ سے جب کوثر کا جام پی لے گا تو قیامت تک کے اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا اگر 2 چیزوں کو وہ پکڑے رہے گا، ایک قرآن اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک راستہ بتانے ہمارے ذمے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کون صحیح کون غلط راستہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ در حقیقت دنیا اور آخرت دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا اور آخرت کا دونوں وہی مالک ہے۔ انسان اگر دنیا چاہے تو اس کو دنیا مل جائے گی، اور آخرت چاہے تو اس کو آخرت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے۔ جس راستے پہ چلنے کی آدمی کوشش کرے، حالانکہ قربانیاں درکار ہیں، قربانیاں انسان کو دینی پڑتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مثال بھی اس کی دی
کہ مومن کی مثال کیا ہے؟ اس مدھومکھی سی جیسی ہے جو عمدہ پھولوں کا رس چوسا پھر شہد بنائی، یعنی شہد بنایا اور نہ جس پھول پر بیٹھی نہ اس کا پھول خراب کیا، نہ ڈال خراب کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے رہے مومن ایسا ہوتا ہے، نہ وہ کہیں کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، زر پہنچاتا ہے، اور اس سے فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مدھومکھی کی مثال دی، پھر چھتا بناتا ہے اور شہد ہوتا ہے اور اس کے لوگ نکال لے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتی ہے، پھر دوسرا چھتا بناتی ہے۔ پھر اگلی مثال دی، مومن کی مثال اس سونے کی ڈلے کی جیسی جس کا مالی جب اس کو تپاتا ہے تو پیور سونا ثابت ہوتا ہے، کہ یہ پیور سونا۔ مالی سے تپانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ مالک ہے، تباتا ہے تو پیور سونا دیتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی اور صحابہ کرام ایسے بن گئے، ایسے وہ تیار ہو گئے، بالکل پیور سونا، کھرا سونا ایسے۔ تو در حقیقت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مسلمان، ایسے مومن، ایسے صالح لوگ، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کا اللہ تبارک تعالیٰ مالک ہے، اور بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، یعنی اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے جو کافروں کے لیے مہیا کیے گئے ہیں، دہریوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ پھر اس کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ ہم نے اگر یہ تمہارا طرز عمل ہوا تو ظاہر بات ہے آپ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وہ اس میں جائے گا جو جھٹلانے والا ہو، صحیح چیز کو جھٹلاتا ہے، غلط چیزوں کو نہیں بلکہ صحیح چیزوں کو جھٹلاتا ہے، وہ جائے گا جہنم میں، اس آگ میں جائے گا جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ چنگاری جو جہنم کی ہے وہ بھی محل کے برابر ہے، اس میں انسان داخل ہونے والا ہے۔ اور پھر اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال دینا سب سے بڑا کام ہے۔ جو آدمی مال نہیں دیتا اللہ کی راہ میں، وہ دراصل ہلاکت کا سودا کرتا ہے۔ کتنے زیادہ آپ دیکھیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے من ربہا، یعنی ان کے رب کی طرف سلام آیا، رب کی طرف سے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سلام کہا، تو آپ سمجھے کہ کیا مال خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا مال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتنا مال سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، دین کی راہ میں۔ تو مال خرچ کرنے کے لیے آدمی سب سے زیادہ دو ہی انسان کو مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، دو کی، جسے سورہ بقرہ کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی اللہ کی راہ میں مال دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ رزق مطلب یعنی بدنی مال، بدلی عبادت ہوتی ہے، بدن سے نماز پڑھنا، حج کر کے جانا، تو بدن کے لیے تھکاوٹ آتی ہے، روزہ رکھتے ہیں بدن سے تھکاوٹ، اور مال خرچ کرنا، چاہے زکوٰۃ دینے کے مالا، حج کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا، اور دیگر کاموں میں خرچ کرنا، یہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کے خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا ہے جس کا بدلہ اس کو دیا جائے۔ وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، جو احسان کرتا ہے وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگ ان کا نام لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جو شخص بھی اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اپنا سایہ کرے گا۔ اس میں یہ بھی شخص ہوگا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اس میں نے کیا دیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ کسی پر کچھ احسان نہیں جتاتا، نہ وہ سمجھتا کوئی اس کا یہ حق ادا کرے۔ وہ تو صرف اپنے رب برتر کے لیے لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے اپنے رب کی خوشی کے لیے، اور ضرور اس دن وہ اس سے خوش ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ بے شک خوش ہوگا، کہے گا واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے دیا تھا وہ اللہ کی راہ میں ہم کو پورا کا پورا مل گیا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قحف کے اندر فرمایا ہے وَوَوْزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي کی، اور اس میں آگے فرمایا صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ جب مجرمین کو نام اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پڑھیں گے صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہیں کوئی سی ایسی چھوٹی بڑی اس میں خطا نہیں ہے یا نیک کام نہیں جو ہم نے دنیا میں کیا اس میں موجود نہ ہو نام عمل میں۔ یعنی جب مجرمین آپ دیکھیں وہ اس چیز کا اعتراف کر لے گا، اس چیز کو مان لے گا، تو پھر ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور قرآن و حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں، تو ہمارا حق کیسا مارا جائے گا؟ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس روز ضرور اس سے وہ خوش ہوگا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ضرور اس سے یرضا مطلب رضا راضی ہوگا، یعنی منظر یہ خوش ہوگا راضی ہوگا اس سے، اپنے عمل سے جو اس نے کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جب دے گا تو اس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ لیل کی سورہ نمبر 92 تھی جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور حدیثوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔